یہ پورا ایک نظام حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ پیدا ہونے سے مرنے تک انسان کو کیا کرنا ہے اور کس چیز سے بچ کر کے رہنا ہے، ہر چیز کی ہمیں تعلیم دی گئی۔ اس دنیا میں معاشرتی طور پر دیکھا جائے تو کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، کچھ امیر ہوتے ہیں، اور اس دنیا کی حکومتیں غریبوں کو غربت سے نکالنے اور ان کی زندگی بہتر کرنے کے لیے بہت سارے طریقے اپناتی ہے۔ اس دنیا نے بہت سارے نظام دیکھے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اپنے غریبوں کو غریبی سے نکال کر کے ایک اچھی زندگی دیں گے، لیکن آج تک کسی بھی قوم یا کسی بھی ملک میں ایسا نہ ہو سکا کہ لوگ غربت سے نکل کر کے ایک اچھی زندگی جیتے۔ اسلام نے بھی ہمیں ایک نظام دیا، اس لیے تاکہ سماج و معاشرے کے جو غریب لوگ ہیں ان کی کفالت ہو سکے، جس کو نظام زکوٰۃ کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سب سے پہلی چیز کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ دوسری چیز نماز کی ادائیگی کرنا ہے، اور تیسری چیز زکوٰۃ دینا ہے۔ چوتھی چیز رمضان کے روزے رکھنا ہے، اور 5ویں چیز حج کرنا۔ یہ نظام زکوٰۃ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عطا کیا، جو کبھی فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے تھے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو مسلمان اتنے زیادہ خوشحال ہو چکے تھے کہ ایک آدمی رات کی تنہائی میں اپنے زکوٰۃ کا مال لے کر کے نکلتا تھا، اور اگر اس کو کوئی نظر آتا تھا تو اس سے پوچھتا تھا کہ اللہ کے بندے، میرے پاس کچھ مال ہے جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، کیا تم ضرورت مند ہو تو میں تم کو یہ دے دوں؟ تو سامنے سے وہ شخص بھی کہتا تھا کہ اللہ کے بندے، میں بھی اسی نیت سے نکلا ہوں اپنے گھر سے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جو مال دیا ہے اور اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ میں لے کر کے نکلا ہوں کہ کوئی مجھے مسکین یا فقیر مل جائے تو میں اس کو دے دوں، تاکہ یہ اللہ کا مال اللہ کے راہ میں خرچ ہو جائے۔ گویا کہ مدینہ کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں بچا تھا جو زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مسلمان اس دور میں زکوٰۃ کے نظام پر پوری طرح عمل کرتے ہیں۔ دنیا کے جو دوسرے نظام ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر غریبوں سے، مسکینوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور حکومت اس کو امیروں میں بانٹ دیتی، لاکھوں کروڑوں روپے ان کے سود کے طور پر دیتی ہے۔ بعد میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری کمپنی کرپٹ ہو گئی اور ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، اور حکومت اس کو معاف کر دیتی ہے۔ دنیا کے نظام میں غریبوں سے لیا جا رہا ہے، امیروں کو دیا جا رہا ہے، اور اسلام کے نظام زکوٰۃ میں اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ امیروں سے لیا جائے اور غریبوں میں بانٹا جائے۔ دنیا کے نظام میں غریب اور غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر اور زیادہ امیر ہوتا جا رہا ہے، لیکن اسلام کے نظام زکوٰۃ میں غریبوں سے، امیروں سے غریبوں کا حق لے کر کے ڈائریکٹ غریبوں کو دے دیا جائے۔ اسلام ہمیں پیدا ہونے سے مرنے تک زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی بڑی اہمیت بیان فرمائی. یہاں تک کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا مال ہے، ہم اس کو دوسرے لوگوں کو کیوں دیں؟ جب اللہ کے رسول تھے تب ہم یہ زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن اب چونکہ اللہ کے رسول نہیں رہے اس لیے ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شخص جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے، اگر وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور آج اس اونٹ کی رسی کو دینے سے انکار کرتا ہے تو میں اس سے قتال کروں گا، لڑائی کروں گا، یہاں تک کہ وہ اونٹ کی رسی جو زکوٰۃ میں دی جاتی ہے وہ بھی دے. ذرا اندازہ لگائیے کہ اونٹ کی رسی کوئی زکوٰۃ نہیں بنتی ہے، لیکن اس کی اہمیت بتلانے کے لیے حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور آج اگر اس کا انکار کرتا ہے تو میں اس سے جھگڑا کروں گا، لڑائی کروں گا، یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ دینے. اسی لیے محدثین نے، علماء نے کہا ہے کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ دینے سے رک جاتا ہے، تو گویا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے. زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے. اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں کی ہے، بلکہ اس کے لیے دو شرطیں بیان کی ہے. ایک شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس جو مال ہے وہ نصاب تک پہنچتا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال آپ کے پاس 1 سال تک رکھا ہوا. اگر آپ کے پاس مال ہے لیکن وہ نصاب تک نہیں پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں بنتی ہے اور آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے. اور اگر آپ کے پاس مال ہے، نصاب تک بھی پہنچ رہا ہے، لیکن اگر اس پر 1 سال نہیں گزرا ہے تب بھی آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی. زکوٰۃ جو ہم اور آپ اپنے مال میں سے نکالتے ہیں وہ 2.5% نکلتا ہے. ہمارا دل بہت دکھتا ہے کہ ہمارا اپنا مال جس کو ہم نے اپنی محنت اور کوشش سے کمایا ہے، اس میں سے 2.5% اگر ہم دوسروں کو دے دیں گے تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی. یہ صرف ہماری سوچ اور وہم، جبکہ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ تم اگر اپنے مال میں سے خرچ کرو گے، زکوٰۃ دو گے، تو میں تمہارے مال میں اور زیادہ برکت کروں. ہم اگر اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو ہمارا دل دکھنے لگتا ہے، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم دنیاوی ساز و سامان جو خرید کر کے لاتے ہیں، مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے، آپ لوگ ہر روز تربوز خربوز وغیرہ خرید کے لاتے ہوں گے. اگر آپ نے 1 کلو کا تربوز لیا ہے تو کیا وہ 1 کلو پورا کا پورا تربوز آپ کھا لیتے ہیں؟ جب آپ اس کو کاٹتے ہیں تو 1 کلو میں سے کم 200 گرام 250 گرام اس کا چھلکا نکال کے پھینک دیتے. کیا آپ نے اس چھلکے کا پیسہ نہیں دیا ہے؟ کیا جب دکاندار نے اس کو وزن کیا تھا کہ چھلکے کا وزن ہٹا کر کے آپ کو دیا تھا؟ آپ نے جب اس کو خریدا تو چھلکے کے ساتھ خریدا اور جو اس کو پیسے دیے وہ اس چھلکے کے بھی دیے، لیکن جب آپ اس کو کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کا چھلکا نکال کر کے پھینک دیتے ہیں، جو تقریباً 1 کلو میں سے 200 گرام تو ہوتا ہی ہے. اس وقت ہمارا دل نہیں دکھتا ہے. اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ جو میں 1 کلو تربوز اگر 100 روپے کا لایا ہوں، اس کو میں چھلکے کے ساتھ پورا کا پورا کھا جاؤں کیونکہ میں نے اس چھلکے کا بھی پیسہ دیا ہے. لیکن جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے مال میں 2.5% غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کا حق ہے اس کو بھی ہم خود ہی کھا لیتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. جب دنیا کا معاملہ آیا تو ہم اس چھلکے کو بغیر سوچے بغیر بچارے نکال کے پھینک دیتے ہیں اور کبھی بھی نہیں سوچتے ہیں کہ اس کا بھی ہم نے پیسہ دیا ہے، اس کو بھی ہم خود ہی رکھتے ہیں. لیکن جب اسلام کی باری آتی ہے، زکوٰۃ کی باری آتی ہے
تو ہمارا دل دکھنے لگا۔ برادران اسلام دیدی بھائیو، ہر آدمی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ ہر آدمی اتنا مالدار نہیں ہو سکتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ بنتی ہو، لیکن وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو نیکیوں سے محروم کر دیا ہے۔ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مال میں سے، اللہ رب العالمین ان کو تو نیکیاں دے گا، رحمتیں دے گا، جنت دے گا، اور وہ لوگ جو غریب ہیں وہ کیا کریں؟ کیا ان کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے؟ میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی صدقے کا نظام رکھا۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب ہے اور ایک خاص 2.5% آپ کو اپنے مال میں سے نکالنا ہے، لیکن صدقے کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی لیمٹ نہیں رکھی۔ یہ ہر آدمی، چاہے وہ غریب ہو، مسکین ہو، مالدار ہو، میڈیم ہو، بہت زیادہ مالدار ہو، ہر آدمی اپنے اعتبار سے صدقہ کر سکتا ہے، اور اس صدقے کے بہت زیادہ فضیلتیں بیان ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ صدقہ و خیرات کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی آنے والی مصیبت و پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ وہ مصیبت و پریشانیاں جو ہمارے اوپر آنے والی ہیں، ہمارے بچوں پہ آنے والی ہیں، ہمارے گھر پر آنے والی ہیں، لیکن جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان پریشانیوں کو اس کے گھر سے، اس کے اوپر سے، اس کے بچوں سے ہٹا دیتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے کہ کبھی بھی ہماری جیب میں سے صدقے کے نام پر 2 روپے نہیں نکلتے ہیں۔ کب نکلتے ہیں؟ جب ہمارے اوپر مصیبت آ جائے، جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہمارا بچہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے، ہمارے گھر پر کوئی بڑی مصیبت آ گئی ہے، تب سوچتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں کوئی صدقہ کرتے تو یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ ارے اللہ کے بندو، اگر تم پہلے ہی صدقہ و خیرات کرتے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو آنے ہی نہیں دیتا۔ اب جب مصیبت آ گئی ہے تو اس کے بعد صدقہ و خیرات کرنے سے کیا یہ مصیبت ختم ہو جائے گی؟ اس لیے ہر انسان کو چاہیے، اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کو، کہ ہم اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ ضرور دیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ لاک ڈاؤن کے بعد کا زمانہ ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو جینس کا کام کرتے ہیں، انہوں نے ایک دن بات ہوئی ان سے تو کہنے لگے کہ آج کل دکانداری بہت معمولی چل رہی، کیونکہ سب کے ہی اس وقت حالات اچھے نہیں تھے، تو میں نے ان سے یہی ذکر کیا کہ آپ جو کام کرتے ہیں اس میں سے کچھ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ جینس کا کام کرتے ہیں، ان کے پاس کوانٹٹی ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی جینس بنائی، کتنی بیچی۔ تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہر جینس پہ کچھ نہیں تو کم سے کم 1 روپے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا کریں، جمع کر کے رکھا کریں، اور جب کسی ضرورت مند کو دیکھیں اس کو دے دیا کریں۔ ان کے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، وہ ایسا کرنے لگے۔ تقریباً 1-1.5 سال کے بعد جب ان سے دوبارہ بات ہوئی تو انہوں نے ذکر کیا کہ آپ نے جو مشورہ مجھے دیا تھا اس مشورے پر میں نے عمل کیا، اور جس وقت پہلی مرتبہ میری ان سے بات ہوئی تھی تو وہ اس وقت 1 مہینے میں تقریباً 4-5 ہزار پیس بناتے تھے، اور کہنے لگے کہ 1 سال کے بعد یہ اب جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت میری پروڈکشن تقریباً 25,000 پیس ہو گئی۔ اگر وہ ایک چیز پر اپنا 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جہاں پہلے وہ 5,000 پیس بناتے تھے، صرف 1 سال کے اندر انہوں نے 25,000 پیس کا پروڈکشن شروع کر دیا۔ ایک پیس پر 1 روپیہ خرچ کرتے تھے، آج مہینے میں 25,000 پیس میں 25,000 روپے وہ اللہ کی راہ میں نکال کر کے رکھ دیتے۔ اور یہی نہیں،
یہ اسی طرح سے کرتے رہے اور 1 سال کے بعد انہوں نے اپنے ایک دوسرا کاروبار شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی اتنی برکت ہوئی ہے کہ جس کا میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ پچھلے تقریباً 5 سال سے وہ یہ کام کر رہے تھے اور کبھی بھی ان کا پروڈکشن 5,000 4,000 سے آگے نہیں بڑھتا تھا، اور آج کے وقت میں وہ 25,000 30,000 پیس بناتے ہیں۔ اور پھر وہ ذکر کرنے لگے کہ مولانا آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ 1 روپیہ خرچ کرو، لیکن ہم یہ 2 بھائی یہاں پارٹنر ہیں تو ہم دونوں بھائی اپنی طرف سے 1 روپیہ خرچ کریں۔ یہ صدقہ و خیرات کی برکت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، کم سے کم اتنا تو ہے کہ آپ 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں۔ اگر آپ 1,00,000 1.5 لاکھ روپے خرچ نہیں کر سکتے ہیں، 1 روپیہ 50 پیسے تو خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کاروباری ہیں، آپ دن بھر دکان چلاتے ہیں، شام کو جب آپ اپنا غلہ دیکھتے ہیں کہ آج اللہ رب العالمین نے میری 10,000 کی 20,000 کی 5,000 کی بکری کرائی ہے، تو کم سے کم اس 5,000 روپے میں سے 10,000 روپے تو نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں، کہیں نوکری کرتے ہیں، آپ کی 10,000 15,000 روپے کی سیلری ہے، تو کم سے کم مہینے میں جب آپ کو سیلری ملتی ہے تو اس 10-15,000 روپے میں سے 100 روپے تو نکال سکتے ہیں۔ اگر ہر انسان یہ سوچ لے کہ میں جو بھی کماتا ہوں روزانہ یا ماہانہ اللہ رب العالمین مجھے جتنا بھی عطا کرتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ میں ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، تو اس سے 2 بڑے فائدے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایسے پیسے جمع ہو جائیں گے جن کو آپ ضرورت کے وقت کسی غریب مسکین محتاج یتیم بیوہ کو دے سکتے ہیں۔ کوئی آپ کے سامنے دستدراز پھیلا دے تو آپ اس سے منع نہ کر پائیں، بلکہ اپنے پاس جو پیسہ رکھا ہوا اس میں سے کچھ اس کو دے دیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین آپ کے اوپر آنے والی مصیبت، پریشانیاں، دکھ، تکلیف یہ ساری کی ساری ہٹا دیں۔ اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے مال میں برکت ہو۔ یہ مثال جو میں نے آپ کو بتلائی ہمارے دوست کی، وہ ابھی بالکل تازہ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ سنی سنائی بات ہے، یہ میری خود کی آزمائی ہوئی بات ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں ایسا کوئی نظام بنائیں۔ ہمارے گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو کچھ نہیں کوئی ایک ایسا گلک بنا لیں جس میں روزانہ ہم 5 روپے اس میں جمع کرتے رہیں۔ اگر ہمارے گھر میں 10 لوگ ہیں، 10 روپے جمع روز نہیں کر سکتے، کم سے کم 5 روپے تو کر سکتے ہیں۔ 5 روپے نہیں کر سکتے، کم سے کم 2 روپے تو روزانہ جمع کر سکتے ہیں۔ جب آپ مہینے کے آخر میں اس گلک کو کھولیں گے تو آپ کے پاس ایک اچھی اماؤنٹ ہوگا جس کو آپ کسی بھی غریب مسکین کو دے سکتے ہیں۔ اگر 1 مہینے میں اتنا نہیں ہوا کہ کسی کو دے سکیں تو 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے سال میں تو کم سے کم اتنا ہو جائے گا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر سکیں۔ کیا ہمیں اور آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہم سینکڑوں روپے، ہزاروں روپے اپنی بیماریوں میں، اپنے دکھ تکلیف میں خرچ کر دیتے ہیں، اس وقت ہمارا دل نہیں دکھتا ہے۔ اگر ہم یہ 2 روپے 4 روپے 5 روپے 10 روپے 100 روپے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کا بیڑا اٹھا لیں تو انشاءاللہ ہماری یہ دکھ تکلیف پریشانیاں ضرور دور۔ ایک چیز اور بتا دوں میں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ایسا کریں لیکن اس کے بعد پھر ان کو دکھ تکلیف پریشانیاں آئیں اور وہ یہ سوچیں کہ ابھی تک میں صدقہ و خیرات نہیں کرتا تھا تو ٹھیک ٹھاک چلتا تھا، کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہیں ہوتی تھی، جب سے یہ صدقہ و خیرات شروع کیا ہے، جب سے پریشانیاں میرے قریب آنے لگی ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین آپ کا امتحان لے رہا ہے، آپ کی آزمائش کر رہا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میری آزمائشوں میں پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کبھی بھی کسی معصیت کار، خطا کار، گنہگار، بدکار آدمی کی آزمائش نہیں کی ہے۔ وہ جب آزمائشیں کرتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کرتا ہے، وہ جب آزمائشیں کرتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کرتا ہے، جب وہ آزمائش کرتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ
मुसीबतों में, परेशानियों में, आजमाइशों में अपने खास बंदों को डालता है ताकि उनके ईमान को जांच सके। आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया सुना होगा, हजरत मूसा का वाकया सुना होगा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैकड़ों वाकया सुने होंगे जिनमें उन्हें आजमाइशों से गुजरना पड़ा। जबकि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता तो इस दुनिया में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सारे बादशाहों से ज्यादा आलीशान जिंदगी गुजार सकते, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको हर कदम पर आजमाइश से दिलाया। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमें आपको जरूरत है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए, अपना घर जन्नत में बनाने के लिए, क़यामत के दिन सूरज की तपिश से बचने के लिए सदका और खैरात किया। यही वो चीजें हैं जो हमारे काम आने वाली हैं मरने के बाद। बाकी सारी माल और दौलत यही रह जाने वाली है। हमें और आपको सिर्फ 2 कपड़े मिलेंगे जिसके जरिए से हम कब्र को उतार देंगे। बाकी सारा माल, सारी दौलत, सारे घर बार, सारे कारोबार यही दुनिया में रह जाने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है जब तक हम इस दुनिया में रखें मुसलमान बनाकर, और जब इस दुनिया से उठा तो ईमान के आमीन।